بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ مجرم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ اسی سے ضمن میں ایک حکایت ہے جو حجت اللہ علی العالمین کتاب کے اندر موجود ہے کہ حاکم بغداد کے خواب میں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں اور اس کو حکم دیتے ہیں کہ تیرے قید خانے میں ایک شخص ہے جو قاتل ہے، جلدی سے جا اس کو رہا کر دے۔ اب وہ حاکم بغداد بیدار ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کا حکم ہے، وہ فوراً اپنے ماتحتین کو بلا لیتا ہے اور جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے اس کو بلا لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہمارے قید خانے کے اندر کیا کوئی قاتل بھی ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی حضور، ایک قاتل شخص موجود ہے۔ کہا فوراً اس کو میرے پاس لے کر آ۔ جب قاتل حاکم بغداد کے سامنے آتا ہے تو حاکم بغداد سختی سے اسے پوچھتا ہے کہ بتا تیرا واقعہ کیا تھا، تو نے قتل کیوں کیا؟ کیونکہ حاکم بغداد کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کہ اس کو رہا کر دو۔ تو پوچھا پوری رودات بتا۔ تو وہ قاتل کہتا ہے کہ بات یہ کہ ہم بڑے اوباش اور بدماش قسم کے لوگ تھے اور ہمارا پورا ایک گینگ ہوتا تھا، پورا ایک گروپ تھا۔ ہم نے اپنے ساتھ ایک بڑھیا عورت کو رکھا ہوا تھا اور اس بڑھیا عورت کا کام یہ ہوتا کہ وہ کسی بھی خوبصورت حسین اور نوجوان لڑکی کو کسی بھی بہانے سے اپنے ساتھ لے کر آ جاتی اور ہم تمام لوگ مل کر اس لڑکی کے ساتھ باقاعدہ زیادتی کرتے ہیں، جسے گینگ ریپ کہا جاتا ہے۔ اب ہوا یہ واقعہ یہ ہوا کہ ہم نے بڑھیا کو بھیجا اور ایک نوجوان لڑکی کو اپنے پاس بلا۔ اب وہ نوجوان لڑکی جو تھی وہ ہمارے خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ ہم نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی اور میں اس کو ایک علیحدہ کمرے میں لے کر چلا گیا۔ میں اس کو ہوش میں لانے لگا، اچانک وہ ہوش میں آئی اور چیخ پڑی اور کہنے لگی خبردار میرے قریب نہ آنا، تم مجرم ہو، تم بے باک ہو، یہ عورت مجھے بہانے سے لے کر آ گئی۔ پھر اس نے ایک ایسی بات بولی کہ جس سے میری زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ لڑکی کہنے لگی او شخص دیکھ، میرا تعلق سید گھرانے سے ہے، میں سیدہ ہوں، فاطمہ کی آل میں سے ہوں، اور یہ بھی سن لے کہ میری رگوں میں خون حیدر شامل ہے۔ اگر تو نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ضرور بدلہ لے گا، نبی کے گھرانے کو تکلیف نہ دینا۔ جب اس نے یہ بات بولی تو میں کانپ اٹھا اور میں لرز اٹھا کہ میں کیا کرنے جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں میرے وہ مزید دوست آگے جو بدماش تھے، انہوں نے اس سید زادی پر غلط نگاہ ڈالی تو اس سید زادی کے دفاع میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا خبردار کوئی اس کے قریب نہ آئے۔ ان لوگوں نے زبردستی کی تو میرے ہاتھ میں چھرا تھا اور ناگہاں ایک شخص کو وہ چھرا لگ گیا اور وہ مارا گیا۔ اسی اثنا میں جو اس وقت کی جو پولیس ہوتی ہے وہ آ گئی اور اس نے میرے ہاتھ میں خنجر دیکھا، چھرا دیکھا اور اس میں خون لگا ہوا تھا، وہ مجھے فوراً گرفتار کر کے لے گئے اور یہ پورا واقعہ ہوا۔ تو حاکم بغداد نے کہا کہ دیکھ تو نے ایک سید زادی کی عزت کو بچایا ہے، اسی لیے نبی مکرم شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور مجھے حکم دیا کہ قاتل کو رہا کر دو۔ تیری اس ہمت کی برکت سے آج تجھے رہائی کا پروانہ بارگاہ نبوت سے ملا، جا میں آج تجھے رہا کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، نبی کے ادب کی تو بات بہت بڑی ہے۔ نبی کی آل جو آل حیدر ہے، آل فاطمہ ہے، اگر کوئی اس گھرانے کو بھی اذیت دیتا ہے تو رسول اللہ کو اذیت پہنچتی ہے، جو ان کو خوش کرتا ہے تو رسول اللہ خوش ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل بیت رسول کا بڑا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور ان کا احترام پوری امت کو کرنا چاہیے۔